قوت ادراک اور دوسرا ہے قوت عمل. یہ دو اہم قوتیں رب کریم سے ہر انسان کو حاصل ہوتی ہیں. قوت ادراک سے علمی سفر انسان طے کرتا ہے. اب وہ ادراک چاہے آنکھ کے راستے سے ہو، کان کے راستے سے ہو، زبان کے راستے سے ہو، دل کے راستے سے ہو، لیکن وہ یہ سفر جو طے کرتا ہے یہ علمی سفر ہے. تو اسی قدر حق کی پکڑ اس کے یہاں کمزور یا مضبوط ہوتی ہے جس قدر اس کا قوت ادراک کمزور یا مضبوط ہوتا. اور دوسرا ہے قوت عمل، قوت ادراک اور قوت عمل، کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اس شخص نے نافذ کر دیا، اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کر دیا. کبھی انسان کے اندر ایک قوت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، دوسری قوت ادنیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے، اور کبھی دونوں ہی قوتیں اس کے اندر اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، اور کبھی دونوں ہی قوتوں سے وہ خالی ہوتا ہے. توفیق کا تعلق ان دونوں میں سے کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق نہیں دیا. جیسے ہم توفیق سے محروم رہے یا فلاں شخص کو توفیق نہیں ملی، توفیق کا تعلق کس سے ہے؟ قوت عمل. تو جب اس کا تعلق قوت عمل سے ہے تو توفیق کہتے ہیں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں انسان کے ہاتھ میں توفیق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اسی کا نام توفیق ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، قوت عمل کا نام ہے، تو کیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کریم کی توفیق اسے حاصل نہیں ہوئی، فلاں کو توفیق نہیں ملی ہے؟ توفیق اللہ جس کو دے دے تو وہ موفق ہو گیا. تو توفیق کو ہم کیا سمجھیں؟ بھئی یہ بات ہے کہ نہیں کہ توفیق کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے کیا چیز آتی ہے؟ توفیق کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کے اندر دو قوتیں پیدا کرتا ہے. ہر انسان کے اندر دو قوتیں پیدا کرتا ہے. ایک قوت باطنی ہے اور ایک قوت ظاہری ہے. ایک ہے قوت ارادہ اور دوسرا ہے قوت عمل. ایک ہے قوت ارادہ اور دوسرا ہے قوت ارادہ کے حوالے سے اگر آپ یہ کہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، یعنی ہماری قوت ارادے کو صاف ستھرا کر دے، وہ ہمارے موافق بنا دے. تو ایک تو قوت ہے انسان کے اندر قوت ارادہ کی. جب بھی کوئی عمل انسان کے ذریعے سے وجود میں آنا ہے تو ان دو مرحلوں سے اس عمل کو گزرنا ہے. پہلے وہ ارادہ بنتا ہے اور پھر اس کو عملی شکل حاصل ہوتی. تو قوت ارادہ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین. اور وہ جو ارادے کی قوت ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے بھی اللہ قوت بخشتا ہے اس انسان کو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اور واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم وما تعملون. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے سارے اعمال کو اللہ نے پیدا کیا. تو توفیق کا مطلب ہو گیا ارادہ جو کہ باطنی قوت ہے، اور قوت نافذہ جو کہ ظاہری قوت ہے. ان دونوں قوتوں کو اللہ ہمارے اندر پیدا کر کے ایکٹیو کر دیتا ہے، اور پھر ہم اسے حرکت دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے عمل وجود میں
آ جاتا ہے، یعنی ہم جھک جاتے ہیں تو رکوع ہو جاتا ہے، اور جھک جاتے ہیں تو سجدہ ہو جاتا ہے، ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو دعا ہو جاتی ہے۔ تو اس طور پر انسان اپنے قوتوں کو کام میں لانے کے لیے اپنی ظاہری قوت کو اور اس سے پہلے اپنے باطنی قوت کو حرکت دیتا ہے، اور حرکت دینے کی یہ نیت اور یہ ارادہ جو آتی ہے انسان کے اندر، وہ اللہ پیدا کرتا ہے ہمارے دل میں، ہمارے دل کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے، رب کریم کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو رب کریم دونوں ہی قوتوں کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، نیت کا بھی اور عمل کا بھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم و عمل یہ دونوں منحہ ربانیہ ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدیہ ہیں۔ اس لیے انسان علم بھی اللہ سے مانگے اور عمل بھی اس سے مانگے کہ دونوں کی قوتیں ہمیں دے دے۔ تو جب انسان ان دونوں قوتوں کو پانے کے بعد رب کے حکم کے مطابق وہ حرکت کرتا ہے، تو مزید اور ڈھیر ساری قوتیں اسے اس نافذ کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔